الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، گزشتہ جمعے کے خطاب میں والدین کے حقوق کے بارے میں چند باتیں عرض کی گئی تھیں، اور یہ تمام باتیں قرآن مجید کی روشنی میں بیان کی گئی. آج قرآن مجید کے ایک آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں پیش کی جا رہی ہیں. سورہ لقمان میں اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، تاکید کی ہے. ذرا دیکھو، اللہ توجہ دلا رہا ہے کہ حملتہ امہ وہنن علی وہن، کہ اس کی ماں نے، انسان اس کی ماں نے اسے تکلیفوں پر تکلیفیں جھیل کر اپنے پیٹ میں رکھا، اور وفصالہ فی عامین، اور پھر 2 سال دودھ پلایا. پہلے اپنے خون سے اس کی پرورش کی، اور پھر اپنے دودھ سے اس کی پرورش کی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ انشکر لی ولی والدیک، کہ انسان میں تیرا خالق ہوں تو میرا شکر ادا کر، اور اس دنیا میں نے تمہیں والدین کے ذریعے سے بھیجا ہے، وہ میری تخلیق کا واسطہ ہیں، اس لیے اپنے والدین کا شکریہ ادا کر، میرا شکر ادا کر، اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر. دیکھیے 2 لفظ میں نے عرض کیے ہیں، شکر اور شکریہ. یہی توحید اور شرک میں فرق ہے. توحید اور شرک میں یہی فرق ہے کہ شکر اللہ کا ہوتا ہے اور شکریہ اپنے ہر محسن کا ادا کیا جاتا ہے. جب ہم شکر کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اللہ کا تصور آتا ہے، اور جب شکریہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کسی بھی محسن کا خیال دل میں آتا ہے. تو فرمایا کہ میں تمہارا خالق، اور تمہارے ماں باپ تمہارے محسن ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر. اور یہ ذہن میں رکھنا کہ الی المصیر، لوٹنا میری ہی جانب ہے. اگر تم حق نہیں پہچانو گے، میرا حق نہیں پہچانو گے، توحید پر کاربند نہیں رہو گے، اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرو گے، تو لوٹنا تو میرے پاس ہے، اس کی جزا ملے گی، اس کا صلہ ملے گا. پھر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر کبھی ایسا مرحلہ آ جائے
کہ میرے اور ماں باپ کے حق میں ٹکراؤ ہو جائے۔ ماں باپ کا حق بہت ہے، ان کا کہنا ماننا ہے، لیکن اگر کبھی ایسا مرحلہ آ جائے کہ ماں باپ تمہیں مجھ سے، میرے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کریں، تو دیکھو اس بات میں ان کا کہنا نہیں ماننا، اس لیے کہ تمہارا خالق حقیقی تو میں ہوں، تمہارا رب میں ہوں، سب کچھ دینے والا میں ہوں، تو شرک میں ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا۔ لیکن اتنا خیال رکھنا کہ صاحبہما فی الدنیا معروفہ، کہ دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، بے ادبی کرنا جائز نہیں۔ یہ خیال کرنا کہ یہ شرک کرتے ہیں، یہ گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا ان کا ادب میرے لیے ضروری نہیں ہے، یہ نہیں، وہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہر حال میں ان کا ادب اور ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ضروری ہے۔ ہاں یہ کرو کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی اس کی کرو جو میرے راستے پر چل رہا ہو، جو میری طرف آ رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلو تاکہ تم بھی مجھ تک پہنچ جاؤ۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارا بالآخر رجوع میری ہی طرف ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ دنیا میں تم کیا کچھ کرتے رہے، اور یہ بتانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس بتا دیا، یعنی اس کی باز پرس ہوگی تم دنیا میں کیا کرتے۔ تو سورہ لقمان میں اللہ جل شانہ نے یہ بات واضح کر دی کہ ہر حال میں ماں باپ کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایات فرمائی ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے۔ اسماء حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی ہیں اسماء، ان کی اور حضرت عائشہ کی مائیں الگ الگ ہیں۔ ان کی والدہ وہ مکہ میں تھیں، علیحدگی ہو چکی تھی اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی اور آنا جانا شروع ہوا مکہ اور مدینہ والوں کا، تو اس زمانے میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئیں مدینہ طیبہ میں۔ تو اسماء نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اماں ملنے کے لیے آئی ہیں، میں ان سے مل لوں؟ خیال فرمائیے کہ دینی غیرت سب سے مقدم ہے، تو کیا میں ان سے مل لوں؟ فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، صلیہا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، وہ ماں ہیں اور ماں کا بڑا حق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکہ ہونے کے باوجود ماں کی خدمت کی تلقین فرمائی۔ ہمارے زمانے میں قریبی ہی دور میں ایک بڑے عالم، فلاسفر اور قرآن مجید کے مفسر گزرے ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ 1944 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ سکھ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے ماں باپ نے آخر دم تک اسلام قبول نہیں کیا۔ اب مولانا بڑے عالم تھے، سب کانٹیننٹ میں ان کی شہرت تھی، لیکن ماں کو کندھوں پہ بٹھا کر لانا لے جانا کرتے تھے، اور ماں پنجابی تھی، اور ہم پنجابیوں کا مزاج ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ آغاز کس سے کرتے ہیں، اختتام ہم کس پہ کرتے ہیں۔ تو وہ ایسا ہی کہا کرتی تھیں، لیکن مولانا کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں آئی، وہ اماں جی، جی اماں جی ہی کہتے رہے ساری زندگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سوال کیا کہ یا رسول اللہ، من احق بحسن صحابتی، میرے حسن صحبت، میرے حسن خدمت کا
سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ امک، تمہاری اماں۔ سوال، ثم، پھر؟ فرمایا امک، تمہاری اماں۔ ثم، پھر؟ فرمایا امک، تمہاری اماں۔ چوتھی مرتبہ پھر سوال کیا کہ پھر؟ فرمایا کہ ابوک، تمہارا ابا۔ 3 مرتبہ ماں کا حق بیان فرمایا اور چوتھے درجے میں باپ کا حق بیان فرمایا۔ ابھی جو آیہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس سے بھی اسی جانب اشارہ ملتا ہے کہ ماں نے اس انسان کو دنیا میں لانے کے لیے جو مشقتیں برداشت کی ہیں وہ 3 درجے زیادہ ہیں، تو اس لیے ان کا حق، ان کی خدمت کا حق وہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ پھر سوال کیا کہ باپ کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ ثم ادناک، ثم ادناک، پھر جو جتنا قریبی ہو اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے۔ تو ماں باپ اور عزیز و اقارب، ان کے ساتھ حسن سلوک یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور اس پہ غور کیجئے کہ اگر ہم اس تعلیم کو اپنائیں، اس پر عمل کریں تو ہمارے گھرانے اور ہمارے خاندان ایک مثالی خاندان بن سکتے ہیں، ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا تو میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، یعنی خواب میں نے جنت کی سیر کی، اور یہ ذہن میں رہے کہ پیغمبر کوئی بھی ہو ان کا خواب گویا بیداری ہی کا نظارہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے نیند میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، مجھے قرات کی آواز آئی، قرآن پاک پڑھنے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا کہ من ھذا، کون ہے یہ، کون ہے جو قرآن پاک کی جنت میں تلاوت کر رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ حارثہ بن نعمان ہے۔ حارثہ بن نعمان جنت میں ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پہلے جنت میں ہیں اور پھر وہاں بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذالکم البر، کذالکم البر، نیکی تو بس یوں ہوتی ہے، نیکی اگر پوچھنا چاہتے ہو تو نیکی اس کا نام ہے۔ اب وہ کون سی نیکی تھی؟ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، وہ اپنی ماں کے بہت ہی خدمت گزار تھے، ماں کے بڑے ہی خدمت گزار اور فرما بردار تھے۔ اس کا صلہ اللہ نے انہیں یہ عطا فرمایا کہ جنت میں بھیجا اور جنت میں بھی قرآن کی تلاوت میں مصروف کر دیا۔ یہ ماں کی خدمت کا اجر اللہ نے ان کو عطا فرمایا، حارثہ بن نعمان کو۔ ایک واقعہ یاد آ گیا ماں کی خدمت کے حوالے سے، اور یہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔ ابن عمر نے دیکھا کہ ایک یمنی اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہے، یمن سے مکہ مکرمہ آیا اور کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہے اور طواف کر رہا ہے، ماں کو کندھے پہ اٹھا کے طواف کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے ابن عمر کے سامنے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے یہ بات کہی کہ انی لہا بعیرها المذلل، کہ میں اپنی ماں کا فرما بردار اونٹ ہوں، فرما بردار اونٹ ہوں، اور سواریاں تو بدک سکتی ہیں لیکن میں کبھی نہیں بدکا، ماں نے جو کہا جیسے کہا تو میں فرما بردار اونٹ کی طرح ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے لے جاتا ہوں، لے آتا ہوں، چلاتا ہوں، پھراتا ہوں، فرما بردار اونٹ۔
اللہ ربی ذو الجلال الاکبر، اللہ کی شان، اللہ میرا رب، اور کیا اس کی شان ہے۔ حملتها اکثر مما حملتنی، جتنی مدت انہوں نے مجھے پیٹ میں اٹھایا، اس سے کہیں زیادہ مدت میں نے ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ فَهَلْ تَرَى جَازَيْتُهَا يَا ابْنَ عمر، ابن عمر بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ ماں نے جو مجھ پر احسان اٹھایا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، تو کیا میں نے اب کئی سال سے میں ان کو اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہوں، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ لا، نہیں، حق ادا نہیں ہوا۔ یہ انہوں نے پیٹ میں اٹھایا، تو کندھے پہ اٹھا رہا ہے۔ جو تکلیف انہوں نے برداشت کی اٹھانے میں، وہ تکلیف تو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہ تو نے کندھے پہ اٹھایا اور سمجھتا ہے کہ حق ادا کر دیا، تجھے جنم دیتے ہوئے جو پین انہیں محسوس ہوا، تو ایک پین کا بھی حق نہیں ادا کر سکتا۔ یہ ماں کا حق ہے۔ انسان کبھی خود کو پین ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پین کس چیز کا نام ہے۔ پہلے پیٹ میں پرورش، پھر جنم دیتے ہوئے تکلیفیں برداشت کرتی ہے ماں، اور اس کے بعد جب یہ کچھ نہیں کھا سکتا تو اپنا دودھ پلاتی ہے ماں۔ تو فرمایا کہ تو کبھی بھی اس کا حق، ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، عمرو ابن عاص کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اب راضی رب راضی، اب باپ کو کہتے ہیں، اب راضی رب راضی، اب ناراض رب ناراض۔ باپ کا بھی بڑا حق ہے، ماں کا بھی بڑا حق، باپ کا بھی بڑا حق۔ باپ خوش، رب خوش، باپ ناراض ناخوش، رب بھی ناخوش ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کو راضی رکھنا، انہیں خوش رکھنا، یہ اللہ کی رضا پانے کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو جعرانہ مقام میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو وہاں ٹیکسی سٹینڈ پر 2 طرح کی آوازیں آپ سنتے ہیں، بڑا عمرہ، چھوٹا عمرہ۔ چھوٹا عمرہ مسجد عائشہ لے کے جاتے ہیں، اور بڑا عمرہ اگر جانا ہو تو وہاں سے تقریباً 35-40 کلومیٹر ہے جعرانہ، مسجد جعرانہ۔ تو مسجد جعرانہ آج جس جگہ بنی ہوئی ہے، غزوہ حنین سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرماتے اور لوگوں میں گوشت تقسیم کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن قبیلہ بنو سعد میں گزرا، جو طائف کے بالکل قریب ہے، اور غزوہ حنین میں معرکہ اہل طائف کے ساتھ ہی تھا، بنو حوازن اور بنو ثقیف کے ساتھ۔ تو جو لوگ پھر وہاں سے آئے گرفتار ہو کر، وہ وہاں موجود تھے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھیا آئی، ذرا غور کیا تو دیکھا کہ اوہو، یہ تو اماں آ گئی، حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ سعدیہ، یعنی 6 برس کی عمر تھی جب اپنے گھر آپ تشریف لے آئے تھے، اور اب مکہ 8ویں سال فتح ہوا ہے۔ تو ایک مدت کے بعد، کوئی تقریباً 30-35 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں، فوراً کھڑے ہو گئے، فوراً کھڑے ہو گئے، اور جلدی سے اپنی چادر جو آپ نے اوپر اوڑھی ہوئی تھی، ردائے رحمت، وہ نیچے بچھا دی، اور فرماتے ہیں اماں آپ ادھر بیٹھے ہیں، اماں آپ یہاں پہ بیٹھے۔ یہ ہے ماں کی قدر، ماں کی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قدر کر کے بتائی،
اور پھر ان کے ساتھ بڑے پیار سے باتیں کرتے رہے اور بڑی خدمت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ما حق الوالدین علی ولدہما، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا کہ ہما جنتک و نارک، ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری جہنم بھی ہے۔ اطاعت کرو گے، ان کی خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر نافرمانی کرو گے تو جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہی بات آپ نے ایک دوسرے انداز میں فرمائی، اور یہ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ ارشاد ہے کہ جو صبح کے وقت، یعنی جب دن چڑھتا ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے روزانہ، کہ جو شخص اپنے والدین کے بارے میں رب کا کہا مانتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ماں باپ دونوں حیات ہیں تو صبح ہوتی ہے جنت کے دونوں دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اگر ایک ہے ان میں سے تو ایک دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا۔ اور جو ماں باپ کی نافرمانی میں اپنا دن بسر کرتا ہے تو اصبح لہ بابان مفتوحان من النار، تو جہنم کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اگر ایک ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَاهُ، خواہ ماں باپ اس پر زیادتی کر رہے ہوں، اس پر ظلم کر رہے ہوں، کیا پھر بھی ایسا ہے کہ ان کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا کہ وَإِن ظَلَمَاهُ، خواہ ماں باپ ظلم کر رہے ہوں تب بھی تم پر لازم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، تب بھی ان کے ساتھ بے ادبی اور بدتمیزی سے پیش آنا جائز نہیں۔ ان کا آخرت میں کیا معاملہ ہوتا ہے، زندگی میں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ۔ خود وہ جہاں بھی جائیں اللہ کے سپرد ہے معاملہ، لیکن اگر تم خدمت کرو گے تو تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے۔ ایک اور روایت آپ حضرات نے یقیناً سن رکھی ہوگی کہ ایک مرتبہ ماں باپ کو محبت سے دیکھ لیا جائے تو 100 حج کا ثواب ملتا ہے۔ حج کا سیزن آ رہا ہے، معلوم نہیں کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا۔ اب ایک حج تو ہے جو وہاں پر مکہ میں ہوتا ہے، لیکن ایک حج وہ ہے جو اپنے گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ولد بار ينظر الى والدیہ نظرۃ رحمت، جو محبت پیار سے اپنے والدین کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک مرتبہ دیکھنے کے بدلے میں اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج مبرور، حج مقبول، ہم حج کریں قبول ہو نہ قبول ہو یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے لیے شہادت ہے کہ جو خدمت کرتا ہے اور ماں باپ کو پیار اور محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی دنیا میں بشارت دی جا رہی ہے کہ اسے حج مبرور، حج مقبول کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ اب یہ بڑی بات ہے، ایک حج کی مشقت اور یہ سب باتیں، اور یہاں دیکھ لیا اور حج کا ثواب۔ تو ایک صاحب احباب وہاں پہ اصحاب موجود تھے، عرض کی کہ یا رسول اللہ وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرہ، یا رسول اللہ اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے، 100 مرتبہ دیکھے، کیا 100 حج کا ثواب؟ بڑی بات، یہ 100 حج بہت بڑی عبادت، مشکل عبادت، تو کیا 100 حج کا ثواب ملے گا؟ فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، ہاں ہاں کیوں نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، وہ پاکیزہ ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے
وہ ہے ما من ولد بار، صرف دیکھنا نہیں. ایک تو ہے کہ ناگواری سے دیکھنا، اس کی تو بات ہی بالکل الگ ہے. دیکھتا ہے محبت سے، پیار سے دیکھتا ہے، ادب سے دیکھتا ہے، لیکن صرف دیکھنے پر اکتفا کرتا ہے. اب ماں باپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو یہ کہتا ہے میں نے تو فلاں جگہ پہ جانا ہے، میرا فلاں کام ہے، خدمت نہیں کرتا. یہ بشارت اس کے لیے نہیں ہے جو صرف دیکھنے پر اکتفا کرے اور سمجھے کہ 100 حج کا ثواب. فرمایا کہ ولدن بارن، اس بچے کے لیے، اس بیٹے کے لیے، اس بیٹی کے لیے یہ بشارت ہے کہ جو خدمت بھی کرتا. ماں باپ بلائیں تو ان کی آواز سن کر جائے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے، اور پھر محبت سے جب دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایک نظر پر ایک ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو خدمت بہت ضروری ہے. ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے 2-3 روایتیں ہیں جس سے ہم دوسری نیکیوں کے مقابلے میں اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. ایک روایت ہے حضرت معاویہ ابن جاہمہ سے کہ ان کے والد جاہمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں، اجازت لینے آیا ہوں. جہاد بہت بڑی نیکی ہے، تو میں مشورہ اجازت لینے آیا ہوں کہ کیا جہاد میں چلا جاؤں؟ فرمایا حل لک من ام، تمہاری ماں زندہ ہے؟ جی. فرمایا کہ فلزمھا، ماں کی خدمت میں لگ جا، فإن الجنت عند رجلھا، تمہیں جنت ماں کے پاؤں میں ملے گی. جہاد میں اسی لیے تو جا رہے ہو کہ جنت میں جاؤ. اب جنت، تمہاری جنت وہاں میدان میں نہیں ہے، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے. تم یہیں پر ان کی خدمت کرو اور جنت کا ثواب حاصل کرو. ایک اور روایت فرمایا، یہ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، ایک شخص اسی طرح جہاد کی اجازت لینے کے لیے آیا. آپ نے فرمایا احی والداک، ماں باپ زندہ ہیں؟ جی. فرمایا ففیہما فجاہد، ماں باپ کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. ماں باپ کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ہجرت کر کے یمن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ آیا، اس ارادے سے کہ میں نے اپنا وطن چھوڑ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہاں رہوں گا. ہجرت بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل. تو وہاں سے اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ طیبہ آیا. آپ نے سوال کیا کیا یمن میں تمہارا کوئی عزیز ہے؟ فرمایا ابوایا، ماں باپ میرے وہاں موجود ہیں، میرے ماں باپ وہاں یمن میں موجود ہیں. فرمایا اذنا لک، انہوں نے تمہیں اجازت دی یہاں آنے کی؟ غور کیجئے کہ کیا ماں باپ سے پوچھ کر آئے اور انہوں نے تمہیں اجازت دی؟ کہا کہ نہیں، اجازت نہیں. فرمایا کہ فرج ہے، واپس جاؤ اور ان سے اجازت لو، ان سے اجازت لو. اگر اجازت دے دیں تو ہجرت کرو، اور اگر اجازت نہ دیں فبرہما، تو ان کی خدمت کرو، تمہیں اسی میں ہجرت کا ثواب ملے گا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نفل عبادت ہے، نفل حج ہے، نفل روزہ ہے، نفل نماز ہے. باہر جانا چاہتا ہے دوسرے ملک میں اور یہاں ماں باپ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. تعلیم کے لیے باہر جانا چاہتا ہے لیکن ماں باپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں. تبلیغ کے لیے باہر جانا چاہتا ہے لیکن ماں باپ کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ کر کہیں اور جائے.
تبلیغ کا ثواب بھی گھر میں ملے گا، جہاد کا ثواب بھی گھر میں ملے گا، اور جس رزق کے لیے کسی دوسرے ملک میں جا رہا ہے اللہ وہ رزق اس کو یہیں پر عطا کرے گا اگر یہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمائی۔ تو ہر نفل عبادت سے مقدم ہے ماں باپ کی خدمت، ہر نفل عبادت سے ماں باپ کی خدمت مقدم ہے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، سفیان ثوری، بڑے عالم تھے، محدث تھے، بڑا نام ہے سفیان ثوری۔ ان کے بیٹے ہیں سعید، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی ابا کی بات کو ٹالا نہیں، کبھی ابا کی بات کو ٹالا نہیں۔ اگر کبھی وہ مجھے پکاریں اور میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں، میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں، تو میں نماز قطع کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ فرض نماز تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ کسی انسان کے لیے اسے قطع نہیں کیا جا سکتا، لیکن نفل نماز اپنی مرضی سے ہے، اب نہیں پڑھیں گے بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو نفل نماز قطع کر کے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے اس کا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عمل وہ بڑا ہی ہمارے لیے نصیحت آموز ہے۔ جب گھر سے نکلتے تھے، اب ظاہر ہے ایک ان کا کمرہ ہے، ایک اماں کا کمرہ ہے، ہمارے گھروں میں بھی اسی طرح پہ ہوتے ہیں، ماں باپ ادھر رہ رہے ہیں، اولاد یہاں پہ رہ رہی ہے۔ جب نکلتے تھے باہر جانے کے لیے تو اماں کے دروازے پہ کھڑے ہوتے، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں جواب دیتی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ دعا دیتے اماں کو، رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، جیسے آپ نے بچپن میں مجھے پالا پوسا ہے اللہ تجھ پر ایسے ہی رحمت فرمائے۔ اور اماں دعا دیتی رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، اس بڑھاپے میں تو جیسے میری خدمت کر رہا ہے اللہ تجھ پر رحمت فرمائے۔ بڑا ہی مبارک عمل ہے، ہمیں اپنے گھروں میں یہی ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ دیکھیے کہ گھر میں برکت کیسے آتی ہے، رحمتیں اللہ کی کیسے نازل ہوتی ہیں۔ جب بھی گھر سے نکلیں ماں باپ کو سلام کریں، گھر واپس جائیں سب سے پہلے اماں جان ابا جان سلام، ان کے پاؤں دبائیں، ان کی ٹانگیں دبائیں، کندھے دبائیں۔ اور جانا بھی ہو باہر، میں یہ کام کے لیے جانا ہے، اجازت ہے، وہ انکار نہیں کریں گے، لیکن آپ جس کام کے لیے جائیں گے آپ کے کام میں برکت ہوگی اور کام ہو جائے گا، کامیابی حاصل ہوگی، اور گھر کا ماحول وہ بڑا ہی خوشگوار رہے گا۔ تو ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی خدمت قرآن اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا یہ طرز عمل ہے۔ اگر اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو اس دنیا میں بھی ہم اللہ کی رحمتیں پائیں گے اور آخرت میں بھی جنت میں جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔